اب اس کی اصلاح جو طریقہ اس نے اپنایا تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ پورے کے پورے ماحول کے اندر مطعون ہو کے رہ جائے. تو یہ اصلاح کا طریقہ نہیں ہے، یہ افساد ہے. دوسری بات، اس طریقے سے یہ بھی ہوگا کہ شاید اس کے ذہن میں اصلاح ہے ہی نہیں، اصلاح کرنے والے کے ذہن میں اصلاح ہوتی ہی نہیں، بلکہ اپنی شہرت مقصود ہوتی ہے کہ میں جب لوگوں کے اندر اس کی اس بات کو ذکر کروں گا تو میری بلے بلے ہوگی، واہ بھائی اس نے تو کمال کر دیا. تو اپنی شہرت مقصود ہوتی ہے، دوسرے کی اصلاح مقصود نہیں ہوتی. تو اس لیے ہر اصلاح کرنے والے کو پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ جو قدم میں اٹھا رہا ہوں آیا اس میں اصلاح ہوگی بھی یا نہیں ہوگی، اور اگر ہوگی تو پھر اس کے ساتھ ساتھ نقصان بھی ہوگا یا نہیں ہوگا. اپنی تعلی اور تکبر اس کو بھی لوگوں کے اندر تو وہ مشہور کر رہا ہوگا کہ میں بڑی چیز ہوں. اس لیے اصلاح کے تمام پہلوؤں کو سامنے رکھ کر اصلاح آدمی کرے. مقصود ہے دوسرے کی غلطی دور ہو جائے، اور وہ غلطی دور ہو سکتی ہے اس وقت جب کہ تنہائی اور خلوت کے اندر اس کو سمجھایا جائے، اس کے پیدا ہوگا. لیکن اعلانیہ اگر اس کی بے عزتی کی جائے گی تو اس سے اور نفرتیں پیدا ہوگی، اصلاح نہیں ہوگی، نفرتوں کا معاملہ اور زیادہ ہوگا. دوسری عادت ان کی بیان کی گئی، جب ان کو کہا جاتا ہے صحابہ کی طرح ایمان لاؤ، اخلاص والا ایمان لاؤ اور منافقت چھوڑو، تو اس وقت وہ کہتے ہیں یہ تو بے وقوف لوگ ہیں، ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لائے. یہ تو ایک ہی جماعت کے ساتھ ڈٹے ہوئے ہیں. عقل مندی اور فہم اس چیز کا نام ہے کہ سب کے ساتھ تعلقات جوڑ کے رکھے تاکہ ان سے کام پڑے تو ان سے مفاد حاصل کر لیا جائے، ان سے ضرورت پڑے تو ان سے بھی مفاد حاصل ہو. یہ ہوشیاری ہے اور عقل مندی ہے. یہ بے وقوف لوگ ہیں اور یہ ایک ہی جماعت یعنی اپنے پیغمبر کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. تو حق تعالی نے فرمایا الا انہم هم السفہاء، یہی بے وقوفی ہے ان کی کہ انہوں نے اس چیز کو سمجھا کہ یہ ہماری ہوشیاری ہے اور عقل مندی ہے، حالانکہ یہی ان کی حماقت اور بے وقوفی ہے. دنیا میں تو یہ مفاد پرستی حاصل کر لیں گے، لیکن ان کو نہیں معلوم کہ ہم آخرت کا بیڑا غرق کر رہے ہیں، اپنا انجام وہ تباہ و برباد کر رہے ہیں. یہ دنیا تو ایک پانی کا بلبلہ ہے، جیسے پانی کا بلبلہ اٹھتا ہے فوراً پھٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اس کو تمام نہیں ہوتا. زندگی کا بھی کیا بھروسہ، یہ سانس آ رہا ہے اس کے بعد دوسرا سانس آئے گا یا نہیں آئے گا. اس دنیا کے مفاد میں انسان اپنی ابدی زندگی برباد کر ڈالے تو اس سے بڑی حماقت اور بے وقوفی کیا ہو سکتی ہے. اس لیے کہا کہ بے وقوف تو یہ خود لوگ ہیں، لیکن اس میں ایک اور نقطہ بھی حق تعالی نے بیان فرما دیا. ان منافقوں نے مخلص صحابہ کو کیا کہا؟ بے وقوف کہا. اللہ نے وہی لفظ لوٹا کر ان کے منہ پہ مارا، الا انہم هم السفہاء، اور کوئی لفظ نہیں بدلا. انہوں نے صحابہ کو سفہاء کہا، بے وقوف کہا. اللہ نے کہا کہ ان کو بے وقوف کہنے والا خود بے وقوف. اس میں یہ ایک نقطہ بتا دیا کہ قیامت تک آنے والا کوئی بدبخت اگر صحابہ کو جو لفظ کہے گا تنقید کے زمرے میں، وہی لفظ لوٹا کے اس کے منہ پہ مارو.
صحابہ کو کوئی منافق کہتا ہے تو کہو تو خود منافق، صحابہ کو کوئی مفاد پرست کہتا ہے تو کہو تم خود مفاد پرست ہو، صحابہ کو اگر کوئی کافر کہتا ہے تو کیا کہا جائے گا؟ تم خود کافر ہو۔ وہ مقدس جماعت جن کے ایمان کی گواہی اللہ کا قرآن دے رہا ہے، اولئک هم المؤمنون حقا، یہ تو سچے پکے مومن ہیں، تو جن کے ایمان کی اللہ نے گواہی دے دی اپنی کتاب میں، ان کے ایمان میں کیا شک ہو سکتا ہے؟ بلکہ ان کا ایمان تو آنے والے لوگوں کے لیے معیار بنایا گیا، کسوٹی بنایا گیا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، قیامت تک آنے والے لوگ میرے پیغمبر کے یاروں تمہارے جیسا ایمان لائیں گے تو میرے ہاں قبول ہوگا، ورنہ وہ ان کا ایمان ان کے منہ پہ مار دیا جائے گا اگر وہ تمہارے ایمان میں شک کریں۔ اب تیسری حرکت ان کے ذکر کی، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، یہ دو رخی پالیسی اختیار کرتے ہیں۔ مومنوں کو ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں جی، آمنا، ہم تو ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ، اور جب یہ اپنے شیطانوں کے پاس الگ ہوتے ہیں، شیطان سے مراد ان کے بڑے بڑے سردار، سرمایہ دار، ان کے مشرک مولوی اور پیر اور گدی نشین جن کے یہ پہلے مرید تھے، تو قرآن نے ان کو شیطان کہا، حالانکہ مراد ابلیس کی ذریت جو اولاد ہے وہ شیطان مراد نہیں ہے، یہ وہ انسان ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اور قرآن کے اور مذہب اسلام کے دشمن تھے۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جو قرآن کا اور نبی کا اور مذہب اسلام کا دشمن ہے وہ کیا ہے؟ شیطان ہے۔ تو شیطان کی دو قسمیں ہیں، قرآن نے خود بتایا، من الجنت والناس، کچھ شیطان انسانوں میں سے اور کچھ شیطان جنات میں سے۔ تو یہ بھی شیطان ہے۔ فرمایا کہا جب اپنے شیطانوں وڈیروں کی طرف الگ مجلس میں جاتے ہیں اور وہ ان کو کہتے ہیں اوے تم نے اپنا مذہب بدل لیا، تم مسلمانوں کے ساتھ ہو گئے ہو، اپنے باپ دادے کا دین چھوڑ دیا، تو یہ ان کو باور کراتے ہیں، اعتماد دلاتے ہیں، نہیں جی نہیں، تمہیں کس نے کہا کہ ہم نے اپنا پرانا مذہب چھوڑا، انا معکم، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون، ان کے پاس ہم جاتے ہیں اور ظاہری طور پر کلمہ پڑھ لیتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ تو ان کو ہم نے ایسے ہی مذاق کرتے ہیں ان کے ساتھ، یہ ان کے ساتھ ہمارا معاملہ مذاق والا ہے، تمسخر والا ہے، استہزاء والا ہے، حقیقت میں تو ہمارا وہی پرانا مذہب ہے اور وہی پرانا دین ہے جو ہمارے آباء و اجداد کا چلا آ رہا ہے۔ اب یہاں پر ایک اور نقطہ دیکھتے جاؤ، جب ایمان والوں کو ملتے ہیں تو کیا کہا؟ قالوا آمنا، آمنا فعل، جملہ فعلیہ ہے آمنا، اور جملہ فعلیہ میں تجدد اور حدوث ہوتا ہے، تو کیا مطلب؟ وہ ایمان کا صرف اظہار کرتے ہیں، حقیقت میں دل میں ایمان نہیں، لیکن جب اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں تو اب یہاں دیکھو جملہ اسمیہ ہوگا، انما نحن، انما تاکید کے لیے، پھر نحن مستہزئون مبتدا خبر، یہ جملہ اسمیہ میں دوام اور استمرار ہوتا ہے، تو گویا اپنے کفر کے اوپر تو دوام اختیار کیے ہوئے ہیں اور انما سے مزید تاکید بھی لا رہے ہیں، انما نحن مستہزئون، جی ہم تو پکے پکے تمہارے ساتھ ہیں، انا معکم، ان کے ساتھ تو ہم نے محض مذاق بنا رکھا ہے، ورنہ ہمارا مذہب
بدلا نہیں، ہم تو اسی ثابتہ دین کے اوپر چل رہے ہیں۔ تو حق تعالیٰ نے فرمایا اللہ یستہزئ بہم، اللہ بھی ان سے مذاق کرے گا، یہ لغوی معنی ہے، اللہ بھی ان سے مذاق کرے گا۔ یہاں ایک قانون سمجھ لو، وہ قانون قرآن میں کئی جگہوں پر استعمال ہوا۔ جب بندے کی صفت اللہ پہ بولی جائے، وہ صفتیں جو بندوں کے ساتھ مختص ہیں، وہ صفت اگر اللہ کے اوپر بولی جائے تو وہاں اس کا حقیقی معنی مراد نہیں ہوتا، وہاں اس کے نتائج مراد ہوتے۔ حقیقی لغوی معنی وہاں پر مراد نہیں ہوتا، بلکہ اس کا نتیجہ اور اس کا انجام اور اس کا ثمرہ وہ مراد ہوتا ہے۔ اب یہاں لفظ آ گیا استہزاء کا، استہزاء کا معنی مذاق کرنا۔ اب مذاق کرنا کس کی صفت ہے؟ بندے کی۔ آگے اگلی آیت میں اللہ پر اس کا اطلاق کیا گیا، اللہ یستہزئ بہم۔ اب اللہ ہماری طرح مذاق کرتا ہے؟ نہیں، اس کا نتیجہ یہاں پر مراد ہوگا، لغوی معنی مراد نہیں۔ نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ جب بندہ مذاق کرتا ہے تو مذاق کے نتیجے کے اندر اس کو اس کی سزا دی جاتی ہے۔ تو یہاں پر معنی یہ ہوگا اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کے مذاق کی ان کو سزا دے گا۔ اللہ ایسے تمسخر اور مذاق نہیں کرتا جیسے ہم ایک دوسرے کے ساتھ تمسخر مذاق کرتے ہیں۔ تو جب ایک بندہ دوسرے سے مذاق کرے گا، اگر تو وہ ہوگا بیچارہ کمزور تو چپ ہو جائے گا، برداشت کرے گا، اور اگر وہ ہوگا طاقتور تو وہ لگائے گا اس کو۔ ہوتا ہے اس طرح کے نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ تو سب طاقتوروں سے بڑا طاقتور ہے۔ ان اللہ عزیز قوی، وہ بڑا زبردست طاقت والا ہے، تو وہ پھر ان کے مذاق کی ان کو سزا دے گا۔ بدبختو، قرآن اور میرا نبی تمہیں مذاق کے لیے ملا ہے۔ جیسے کہاں ہے 10ویں پارے میں، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ۔ اگر کبھی ان کے مذاق اور حرکت پر میرے نبی آپ ان سے پوچھ گچھ کر لینا، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، تو یہ کیا کہتے ہیں؟ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ۔ اور جی لمبا سفر تھا تبوک کا، اور سفر میں کوئی گپ شپ بھی تو لگانی ہوتی ہے، ہنسی مذاق اور ایک دوسرے کے ساتھ گپ شپ میں سفر اچھا طے ہو جاتا ہے۔ تو یہ بات تو ہم نے گپ شپ میں کہی تھی، یہ کوئی حقیقت میں تو نہیں کہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ۔ شرم نہیں آتی؟ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ، کیا اللہ تمہیں مذاق کے لیے ملا ہے؟ اللہ کا قرآن آیات وہ مذاق کے لیے تمہیں ملی ہے، وَرَسُولِهِ، میرا نبی مذاق کے لیے تمہیں نظر آیا ہے؟ مذاق کرنا ہے بدبختو، اپنے سے ایک دوسرے سے مذاق کرو، یہ چیزیں مذاق کے قابل ہیں۔ اللہ کی آیات اور اللہ کی کتاب اور اللہ کا رسول اور خود اللہ کی ذات، اس سے مذاق کرتے ہو، کہتے ہم مذاق کر رہے تھے۔ تو مطلب یہ کہ کبھی کبھی تو ایسا اللہ تعالیٰ جھنجھوڑ کے ان کو سبق سکھاتے ہیں، دھمکی دیتے ہیں، اور کبھی کبھی یہ ہے کہ اس کی مکمل سزا بھی ان کو ملتی ہے۔ وہ سزا کبھی بیماری کے ذریعے، کبھی نقصان مالی کر کے اللہ تعالیٰ ان کو سزا دیتے ہیں۔ تو یہاں اللہ یستہزئ بہم کا معنی کیا ہوگا؟ اللہ ان کو اس مذاق کی
سزا دے گا۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور یہ سزا کیا ہے؟ یہ اسی سزا کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ان کی سرکشی میں چھوڑ دیتا ہے، ڈھیل دے دیتا ہے، مہلت دے دیتا ہے، یعمہون، اور وہ حیران و سرگرداں کر رہے ہیں، ان کو چین نہیں آتا، اطمینان قلبی ان کو نصیب نہیں ہوتا۔ آج کل دیکھتے ہو، اس کی مثال دین میں اللہ نے سکون رکھا ہے، دین والوں میں اللہ نے سکون رکھا ہے۔ ہم رات کو سوتے ہیں عشاء کی نماز کے بعد، اور صبح بھی بڑا مشکل سے اٹھتے ہیں، نیند پوری نہیں ہوتی، ساری رات ماشاءاللہ بڑے سکون کے ساتھ۔ یہ کیا ہے؟ سارا دن جو اللہ کی کتاب، اللہ کا قرآن ہماری زبان پہ ہوتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ تعالیٰ دلوں کو اطمینان دیتے ہیں، دل مطمئن ہوگا، نیند آئے، خراٹے آئیں گے۔ لیکن جن کے پاس یہ دولت نہیں ہے، دنیا ہے، او ملوں کے مالک، 40-40 50-50 100 مربع زمین کے مالک، بڑے بڑے بنگلے، کوٹھیاں، گاڑیاں، سب کچھ موجود ہے، لیکن سکون نہیں ہے۔ رات کو نیند آور گولیاں کھا کے سوتے ہیں، تب ان کو نیند آتی ہے، اور وہ بھی عارضی گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے، بس اس کے بعد پھر آنکھ کھلی، ساری رات پریشانی، ساری رات قلق، اضطراب ہے، بے چینی ہے۔ ہاں، وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ، یہ ان کے مذاق کی سزا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کی سرکشی میں ڈھیل دیتے ہیں، مہلت دیتے ہیں، فوراً نہیں پکڑتے۔ فوراً کیوں نہیں پکڑتے؟ ابھی آج ایک بار انہوں نے استہزاء کیا، جرم تھوڑے درجے کا، اگر آج فوراً نقد سزا مل جاتی تو سزا تھوڑی ہوتی، لیکن اللہ کیا کرتا ہے؟ ڈھیل دیتا ہے، تاکہ یہ اور بے ایمانیاں کرے، ہماری اس ڈھیل پر، مہلت پر اور سرکشی کریں، اور بے ایمانیاں کریں، اور اسلام دشمنی کریں۔ جرم بڑھتا جائے گا نا، جب جرم بڑھتا جائے گا تو آخر میں پھر اللہ کی طرف سے جب سزا آئے گی، وہ اس پہلی سزا کے برابر ہوگی۔ پہلی سزا تو تھی ایک جرم کی، اب جب اس کو 1 سال 2 سال 3 سال 5 سال 10 سال اللہ نے مہلت دے دی، جرم پہ جرم بڑھتے گئے، جیسے پیچھے ذکر آیا تھا، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، اللہ تعالیٰ نے ان کے مرض میں اور زیادتی کر دی۔ کیا زیادتی کر دی؟ اللہ نے اسلام کو ترقی دے دی، اور وہ اڑتے رہے، ان کی مرض میں مزید اضافہ ہوتا رہا، اللہ کی نافرمانی میں بڑھتے رہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ پھر جس وقت اللہ کی طرف سے ان پر سزا آئے گی تو وہ سزا بہت اعلیٰ درجے کی سزا، جس میں سے وہ کبھی بچ نہیں سکیں گے۔ یا مہون آمہا، یا ماہو، آمہا یا ماہو کا معنی ہوتا ہے دل کا اندھا ہونا، نور بصیرت دل کی اللہ تعالیٰ چھین لے۔ ایک ہے عامے یا ماہو، عامے یا ہوگا تو اس کا معنی ہوگا ظاہری آنکھوں سے نابینا ہو جانا، بصارت ختم ہو جائے، اور اگر عامہ ہا ہوگا تو اس کا معنی دل کا نور ختم ہو جائے۔ اس کو بصارت کہتے ہیں، اس کو بصیرت کہتے ہیں۔ آنکھ کے دیکھنے کو بصارت، وہاں پر لفظ کیا استعمال ہوگا؟ عامے یا ماہو، اور اسی سے آما، اور آما کی جمع عمیون، سمجھے ہو؟ اور اگر دل سے نور بصیرت ختم ہو جائے
وہاں پر لفظ استعمال ہوتا ہے آماہا. اب اس کا معنی یہ ہوگا دل سے نور بصیرت ختم ہوگی تو بندے کو اطمینان قلبی ختم ہوگا. ہر وقت پریشان ہے، ہر وقت حیران ہے، ہر وقت قلق اور اضطراب ہے اس کے دل میں، چین اور سکون ختم ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ ان کو ان کی سرکشی میں چھوڑ دیتے ہیں. کرو کرو بے ایمانیاں جتنی کر سکتے ہو، اور وہ اسی حالت میں پھر حیران اور سرگردان پھرتے رہتے ہیں، سکون نہیں ملتا. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتهم وما كانوا مہتدین. یہی لوگ ہیں جنہوں نے خریدا ضلالت گمراہی کو بالہدا بدلے ہدایت کے. یعنی پہلے ان کے پاس ہدایت تھی اور ہدایت کو انہوں نے بیچا اور اس ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو خریدا. اب یہاں پر ایک اشکال ہے، توجہ. اشترا کا معنی ہوتا ہے خریدنا. میں نے کوئی کتاب خریدنی ہے تو اس خریدنے سے پہلے اس کی قیمت وہ میرے پاس موجود ہونا ضروری ہے. اگر وہ قیمت موجود ہوگی تو میں کوئی چیز کپڑا یا کتاب یا اور کوئی مطلوبہ چیز خرید سکوں گا. اگر میرے پاس قیمت ہی نہیں ہے تو میں وہ خرید سکتا ہوں؟ نہیں. اب خریدا کیا انہوں نے؟ گمراہی. کس کے بدلے میں؟ ہدایت کے بدلے میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہدایت پہلے ان کے پاس تھی اور اس ہدایت کو انہوں نے ثمن بنایا، قیمت بنایا. کس کا؟ گمراہی کا. ہدایت دے دی جیسے خریدنے والا قیمت دیتا ہے دکاندار کو مطلوبہ چیز خریدتا ہے. منافقوں کے پاس ہدایت تھی؟ کیوں بھائی؟ جب نہیں تھی تو پھر انہوں نے وہ کیسے دے دی اور گمراہی کو کیسے خرید لیا؟ حالانکہ خریدنے والے کے پاس قیمت اور ثمن تو ہونا چاہیے تو تب وہ کوئی چیز خرید سکے گا. اب لفظ یہ بتلاتے ہیں کہ ان کے پاس پہلے ہدایت تھی اور ہدایت دے کر انہوں نے اس کے بدلے میں گمراہی کو خرید لیا. تو یہ تو بے ایمان تھے. قرآن نے خود کہا وما ہم بمومنین. وہ مسلمان ہی نہیں تھے، مومن ہی نہیں تھے، ہدایت ہی نہیں تھی. تو ہدایت نہیں تھی تو پھر اس ہدایت کے بدلے میں انہوں نے کیسے خرید لیا گمراہی کو؟ اعتراض کی سمجھ آئی؟ جواب، یہاں سے کسبی ہدایت مراد نہیں بلکہ فطری ہدایت مراد ہے. ایک ہے اپنے اختیار سے نبی کو مان کر اس کا کلمہ پڑھ لینا، یہ ہے کسبی ہدایت. جیسے تمام صحابہ نے کفر کو چھوڑا اور ایمان قبول کیا، یہ کسبی ہدایت. ایک ہے فطری ہدایت جو ہر بندے کے دل میں پیدائشی طور پر اللہ نے رکھی ہے. اور حدیث پاک میں آتا ہے کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر نو مولود بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے. ابتدائی طور پر ہر بچے میں اگرچہ ہندو کے گھر میں پیدا ہوگا، سکھ کے گھر میں پیدا ہوگا، یہودی نصرانی کے گھر میں پیدا ہوگا، مشرک کافر کے گھر میں پیدا ہوگا، لیکن ہر بچہ اسلام میں پیدا ہوتا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ. پھر اس کو جیسا ماحول ملتا ہے اس ماحول میں ڈھل جاتا ہے بڑے ہوتے. اگر ماحول مومنوں کا ہوگا، والدین مسلمان ہوں گے تو وہ اپنی اسی فطرت پہ باقی رہے گا. اور اگر اس کے والدین یہودی ہیں تو جو ہوش سنبھالتا جائے گا اپنے ماحول سے متاثر ہو کر وہ کیا بن جائے گا؟ یہودی.
اگر عیسائی ہے اس کے والدین تو عیسائی بن جائے گا، ہندو ہے تو ہندو بن جائے گا، سکھ ہے تو سکھ بن جائے گا، مجوسی ہے آگ پرست ہے والدین تو آگ پرست بن جائے گا، کوئی قبر پرست والدین ہے تو قبر پرست بن جائے گا وہ بچہ۔ تو وہ فطری ہدایت جس کے اوپر انسان پیدا ہوتا ہے، یہاں سے وہ ہدایت ہے، اور وہ تو ان کے پاس تھی کہ نہیں تھی۔ کسبی ہدایت اگرچہ نہ حاصل کر سکے، اخلاص والا ایمان تو انہوں نے قبول نہ کیا، لیکن پیدائشی طور پر جو ہدایت ہر بچے کو اللہ کی طرف سے نصیب ہوتی ہے، وہ ہدایت ان کے پاس بھی تھی، لیکن انہوں نے اس ہدایت کا سودا کر لیا گمراہی کے ذریعے، وہ ہدایت برباد کر ڈالی اور اس کے بدلے میں منافقت والی گمراہی خرید لی۔ فما ربحت تجارتہم، بس نہ نفع مند ہو سکی ان کی تجارت۔ یہ جو انہوں نے سودا کیا نا، ہدایت دے کر گمراہی خریدنے والا، اس تجارت میں ان کو نفع نہیں، نقصان ہی نقصان ہے، گھاٹا ہی گھاٹا ہے۔ وما کانوا مہتدین، اور وہ ہدایت والے نہ بن سکے، ہدایت کی راہ پہ نہ چل سکے۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، مثال ان کی ہے ایسے بندے کی جس نے آگ جلائی، استوقد جلانا، نارن آگ۔ اب یہاں پہلے یہ سمجھو کہ یہاں دو مثالیں ہیں، مثلہم کمثل الذی استوقد نارا فہم لا یرجعون تک ایک مثال، اور او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، یہاں سے دوسری مثال ہے۔ عام مفسرین نے یہ دونوں مثالیں منافقوں کی بنائی، کیونکہ بیان پیچھے وَمِنَ النَّاسِ مَن یقول سے کس کا چل رہا ہے؟ منافقین کا۔ تو انہوں نے کہا پہلی مثال بھی منافقوں کے بارے میں اور دوسری مثال بھی منافقین کے بارے میں۔ یہ حاشیے پر لکھا ہوا ہے، لیکن یہ کاتب کی غلطی میں سمجھتا ہوں۔ مفسرین حضرات نے ان دونوں مثالوں کو کفار کے لیے بنایا ہے، کفار کے لیے نہ، کن کے لیے؟ یہاں یہ تصحیح کرنا۔ عام مفسرین نے یہ دونوں مثالیں منافقوں کی بنائی ہیں، لیکن حضرت شیخ المشائخ مولانا حسین علی صاحب رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ پہلی مثال کفار کے لیے ہے اور مثال ثانی منافقین کے حق میں ہے۔ یہ جملہ ٹھیک ہے؟ بات سمجھ آئی؟ اب سمجھو کیسے پہلی مثال کافر کے لیے اور دوسری منافقین کے لیے۔ پیچھے چونکہ نافرمانوں کی دو جماعتوں کا ذکر مکمل ہوا، پہلے ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم سے کفار کا بیان تھا، اور ومن الناس من یقول آمنا باللہ سے منافقین کا بیان چلا۔ تو چونکہ دو جماعتیں تھیں تو مثالیں بھی دو ذکر کی، پہلی کافروں کے لیے، دوسری منافقوں کے لیے۔ اب مثال کو سمجھو، مثلہم، ان کافروں کی مثال، ہم ضمیر کفار کی طرف، ان کافروں کی مثال کمثل الذی استوقد نارا، اس آدمی کی مثال ہے جس نے آگ جلائی، فلما اضاءت ما حولہ، جب اس آگ نے ماحول کو، ارد گرد کو روشن کر دیا، ذہب اللہ بنورہم، اللہ تعالیٰ نے ان کا نور سلب کر دیا، ذہب اللہ بنورہم، اللہ نے ان کی آنکھوں کا نور اور روشنی چھین لی، وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، اور چھوڑ دیا ان کو تاریکیوں میں، ظلمات ظلمت کی جمع، کئی تاریکیاں اکٹھی ہو گئی وہاں پر، جیسے کوئی آدمی رات کے وقت باہر نکلے تو رات کی اپنی ایک تاریکی ہوتی ہے کہ نہیں؟
رات میں ہر شے وہ چھپ جاتی ہے اس تاریکی میں، اس لیے چور وہ بھی رات کو چوری کرتے ہیں تاکہ تاریکی میں ہمیں کوئی دیکھ نہ سکے۔ ایک تو رات کی اپنی تاریکی، پھر اگر بادل چھائے ہوئے ہوں تو بادلوں کی وجہ سے بھی اور تاریکی ہو جائے گی، پھر ان بادلوں سے بارش شروع ہو جائے تو بارش کے قطرات موسلا دھار بارش کی وجہ سے بھی اور تاریکی رات کی طرح، یعنی تاریکی ایک نہیں رہتی، ایک رات کی تاریکی، ایک بادلوں کی تاریکی، ایک بارش کے قطرات کی تاریکی، کئی تاریکیاں جب مل جائیں تو اس وقت وہاں سے بندے کو اپنی جان بچانا اور عافیت کے ساتھ کہیں پہنچنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایک تاریکی ہوتی تو آدمی اس سے نکل سکتا ہے، جب کئی تاریکیاں اس کے اوپر چھا جائیں تو اس وقت نکلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک تاریکی میں نہیں تھے بلکہ تاریکی در تاریکی در تاریکی، کئی تاریکیاں وہ اکٹھی ہو گئیں اور اللہ نے ان کے اندر ان کو چھوڑا۔ لا یبصرون، اب وہ دیکھنے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتے، کوئی شے دیکھ نہیں سکتے۔ سمن، اسم کی جمع سم، بہرے، وہی بات پہلے جو میں بتا چکا ہوں، کہاں بتائی تھی؟ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے مہر لگا دی ان کے کانوں پر، دلوں پر، آنکھوں پر، پردے ڈال دیے۔ تو میں نے بتایا تھا کہ آنکھوں پر کوئی حقیقی پردہ نہیں کہ وہ دنیا کی چیزیں بھی نہ دیکھ سکے، دنیا کی چیزیں دیکھتے ہیں لیکن اللہ کی وحدانیت کے دلائل دیکھ نہیں سکتے، وہ دیکھنا نصیب نہیں اور اپنے عقائد کی اصلاح کرنا نصیب نہیں ہوتی۔ کانوں سے دنیا کی باتیں سنتے ہیں لیکن اللہ کی وحدانیت کے دلائل نہیں سنتے، کانوں میں انگلیاں دے لیتے ہیں یا پاک پڑھتے ہیں۔ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا 15ویں پارے میں فرمایا۔ تو یہ ہے سمن بکمن عمیٌ کا مطلب کہ وہ بہرے ہیں، دلائل وحدانیت سننے سے بہرے ہیں، دنیا کی باتیں سننے سے بہرے نہیں۔ بکمن ابکم کی جمع، ابکم گونگے کو کہتے ہیں، یہ نہیں کہ حقیقت میں گونگے ہیں، دنیا کی بات بھی نہیں کر سکتے، یہ مطلب ہے کہ وہ اللہ کی وحدانیت کا بول بولنا وہ ان کے بس میں نہیں رہا، اس سے گونگے ہو جاتے ہیں۔ عمیٌ، آما کی جمع، آما کا معنی اندھا، نابینا، یہ نہیں کہ دیکھ نہیں سکتے کوئی شے، دیکھ سکتے ہیں دنیا کی ساری چیزیں، ہر چیز کو، لیکن اللہ کی وحدانیت کے دلائل کو دیکھنا وہ ان کو نصیب نہیں ہوتا۔ بہرے ہیں، گونگے ہیں اور اندھے ہیں، فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، اور یہ کبھی لوٹیں گے نہیں، یعنی دین اسلام کی طرف لوٹ کے آنے والے نہیں، یہ اب تاریکیوں میں، کفر میں، شرک میں، بدعات میں پڑے ہوئے اور یہ کبھی بھی نہیں لوٹیں گے۔ اچھا بھائی، اب اس مثال کو ہم نے فٹ کرنا ہے۔ کیسے یہ ان کافروں کی مثال ہوئی؟ یہ مکہ والے کفار کی مثال تھی، ان کی مثال کمثل الذی استوقد نارا، مثل اس شخص کے جس نے آگ جلائی۔ آگ جلانے سے مراد دین اسلام کو، عقیدہ توحید کو دلائل سے ان کے سامنے پیش کیا۔ جیسے آگ جلائی جائے تو اس وقت ارد گرد ساری روشنی ہو جاتی ہے، بندے کو پتہ چل جاتا ہے یہ سانپ ہے، یہ بچھو ہے، یہ فائدے کی چیز ہے، یہ نقصان کی چیز ہے۔ آگ کیا کرے گی؟ آگ کی روشنی سے بندہ اپنے نفع اور نقصان کی چیزوں کو، تو جو قرآن والی آگ جلائی اللہ کے پیغمبر نے، اللہ استوقد نارا سے مراد کون؟ نبی محترم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے آگ جلائی، قرآن کی وحی کی اور سارے کا سارا ماحول روشن ہو گیا، اس میں بندے کو اپنے نقصان والی چیز کا پتہ بھی چل گیا کہ یہ راستہ نقصان والا، جہنم والا،
یہ راستہ جنت والا فائدے والا، قرآن نے آ کر دونوں راستوں کو، جیسے آیا سورت البلد میں 30ویں پارے میں، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے اس کو دونوں راستے دکھا دیے، اور 15ویں پارے میں بھی فرمایا دونوں راستے ہم نے دکھا دیے، فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جس کا جی چاہے اب ایمان کے راستے پہ چل پڑے، جس کا جی چاہے کفر کا راستہ اختیار کر لے۔ ہم نے تو واضح کر کے دکھا دیا۔ اب جس وقت یہ قرآن کی روشنی ہو گئی اور ان کو نفع نقصان کی چیزوں کا پتہ چل گیا، اب عقل مندی کا تقاضا یہ تھا کہ وہ ایمان کا راستہ اختیار کرتے اور کفر کے راستے سے ہٹ آتے، لیکن ہوا ایسا نہیں، بلکہ انہوں نے ضد سے کام لیا، اناد سے کام لیا، جس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ ذہب اللہ بنورہم، اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کا نور سلب کر دیا۔ اب یہاں پر پھر اگر کوئی یہ کہے جی اللہ انہاں دی اکھاں دا نور سلب کر دیتا، انہاں دا کی قصور ہے؟ پھر کل بھی یہی سوال اور اس کا جواب دیا تھا۔ کیا جواب تھا؟ اللہ نے ان کو آنکھیں دی تھی، بینائی بھی دی تھی، دیکھو میرے دلائل قدرت کو اور میری پہچان کرو، لیکن لہم قلوب لا یفقہون بہا وَلَهُمْ أَعْیُنٌ لا یبصرون بہا وَلَهُمْ آذَانٌ لا یسمعون بہا، اور آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں، کان ہیں سنتے نہیں، دل ہے ان سے کام نہیں لیتے، سمجھتے نہیں۔ اب ان کی مثال تو ایسے ہے جیسے ایک مریض گیا ڈاکٹر کے پاس، ڈاکٹر نے ان کی مرض کی تشخیص کی، تشخیص کرنے کے بعد اس کے لیے دوائی تیار کی اور کہا تیری مرض آخری درجے میں پہنچ چکی ہے، پابندی سے یہ دوائی لینی ہے میری ہدایت کے مطابق۔ اب وہ مریض کہے نہیں میں کوئی نہیں کھاؤں دوائی، میں نے دوائی نہیں کھانی، کیا ہوگا؟ مرض تو پہلے آخری سٹیج پہ پہنچی ہوئی ہے، دوائی بھی ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق نہیں کھاتا، وہ پھر مرے گا ہی، ہلاک ہی ہوگا، اور کیا ہوگا؟ یہی حال ہے کفار کا بھی۔ اللہ تعالیٰ نے کفر اور شرک والی مرض کی دوائی تجویز کی، اللہ استوقد نارا، اپنے نبی کے ذریعے، یہ راستہ ہے اب تمہارے اس جہنم کی آگ سے بچنے کا، یہ راستہ ہے جنت میں جانے کا۔ لیکن جب انہوں نے اس سے فائدہ نہ اٹھایا، دوائی نہیں کھائی، کہ کیا ہوا؟ شفا ہو جائے گی؟ نہیں، ذہب اللہ بنورہم، وہ ڈاکٹر کیا کرے گا؟ وہ ڈاکٹر ساری اپنی دوائی چھین لے، جا دفع ہو جا، آئندہ کے لیے میرے پاس نہیں آنا، جب میری بات پہ عمل نہیں کرنا، میری بتائی ہوئی دوائی کے اوپر تو نے پابندی سے اس کو کھانا نہیں ہے، میرے پاس آنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ اس کو دھتکار دے گا، اور دوائی بھی جیسے وہ اپنی دوائی چھین لے گا، اسی طریقہ سے اللہ نے بھی دی ہوئی بینائی ان سے چھین لی۔ کیوں؟ بھئی آگ نے روشن تو کیا، لیکن وہ آدمی دیکھے گا کب؟ جب کہ آنکھ میں بینائی ہوگی۔ اگر ہے ہی اندھا تو ایک آگ نہیں 10 دفعہ بھی آگ چولہے جلا لیا جائے اس کو کیا نظر آئے گا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی بے قدری کرنے پر، دیکھو ایسا نبی بھیجا جیسا نبی آج تک آیا نہیں، ایسا قرآن بھیجا جیسی وحی آج تک نہیں آئی، مذہب اسلام سارے دینوں سے اعلیٰ مذہب، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں سب دینوں سے اعلیٰ دین اسلام والا دین۔ لیکن ان بے قدروں نے جب قدر نہ کی تو پھر اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی اپنی نعمت چھین لی، ذہب اللہ بنورہم۔ آگے سمجھ، او کصیب من السماء، او کصیب من السماء، یا ان کی مثال ہے بارش کی۔ سیب موسلا دھار بارش کو کہتے ہیں، چھوٹی موٹی بارش نہ،
मूसलाधार बारिश मिन अस्समा, जो आसमान से उतर रही है। तो ये बादल भी आसमान की सिमत में ऊपर ही होते हैं ना, हालांकि आसमान से तो बारिश नहीं आती, बारिश तो बादलों से आती। कुरान ने खुद कहा अनज़लना मिनल मुबसिराति माअन सज्जादा। मुबसिरात बदलियों को कहते हैं। तो बारिश किससे आती है? बदलियों से। तो जो चीज भी ऊपर होती है उसको क्या कहते हैं? समा से, आसमान से ताबीर कर दिया जाता है उसको। इसी तरह दूसरे मकाम पे आया अफरअयतुम मा तहरुसून अफरअयतुमुल मा अल्लज़ी तशरबून अअंतुम अनज़लतुमूहु मिनल मुज़्न। मिनल मुज़्न, मुज़्न बादल को कहते हैं। क्या तुम इस बारिश को बादलों से उतारते हो या हम उतारते हैं? इससे भी क्या पता चला कि बारिश बादलों से आती है। तो आसमान क्यों कहा? क्योंकि ऊपर जो चीज भी होती है ऊपर की तरफ उसको समा से ताबीर किया जाता है। कुल्लु मा अलाका फहुव समा, हर वो चीज जो ऊपर की, इसीलिए जो मकान की छत होती है उसको भी क्या कहते हैं? समा कहते हैं। या इनकी मिसाल उस बारिश की तरह जो आसमान से आई, फीह ज़ुलुमातुन, उस आसमान में तारीकियां भी हैं बारिश में, और राअदुन, गर्ज की आवाज भी है। रात किसको कहते हैं? बादल टकराते हैं ना जिस वक्त बारिश से पहले, तो आवाज पैदा होती है, उसको रात कहते हैं। और बर्क का माना बिजली, वो बादल में बिजली सी चमकती है, और जिसकी वजह से फिर अगर तारीकी भी हो तो बंदे को कुछ न कुछ अंदाजा आगे रास्ते का हो जाता है कि अब मैं इस रास्ते पर चलूंगा तो अपनी मंजिल पर पहुंच जाऊंगा। उस बारिश के अंदर तारीकियां भी है, गर्ज भी है, बिजली भी है। यजअलूना असाबिअहुम फी आज़ानिहिम, और ये बारिश में बैठने वाले लोग, सय्यबिन, इससे पहले मुजाफ माजूफ होगा, ज़बी सय्यबिन, क्या माना होगा? औ का ज़बी सय्यबिन, यानी बारिश वाले, क्योंकि बंदों की मिसाल बंदों से है, यानी उन मुनाफिकों की मिसाल दी जा रही है बारिश में बैठने वाले बंदों के साथ। तो उस बारिश में तारीकियां भी, गर्ज भी, बिजली भी। यजअलूना असाबिअहुम फी आज़ानिहिम, अब जो ही गर्ज की आवाज आती है, कड़क की आवाज आती है, तो वो फौरन अपनी उंगलियां अपने कानों में डाले। यजअलूना, करते हैं, असाबिअहुम, इस्बा की जमा असाबे, अपनी उंगलियां, फी आज़ानिहिम, अपने कानों में, मिन सवाइक, साइका की जमा सवाइक, कड़क की वजह से, आवाज की वजह से, हज़र अल मौत, मौत के डर से वो अपने कानों में उंगलियां क्यों देते हैं? कहीं मौत ना आ जाए। इस गर्ज और कड़क की वजह से हमारे दिमागों के और कानों के पर्दे फट ना जाएं, फट ना जाएं। इस वजह से वो अपनी उंगलियों को अपने कानों में घुसाते हैं। यहां मुबालगा है, मेरी तरफ तवज्जो करो, यहां से लेकर यहां तक ये सारी उंगली, ये सारी क्या है? अच्छा, इस्बा, इस पर बोला जाता है। तो ये सारी उंगली कान के अंदर घुसा लेते हैं। कान के अंदर सिर्फ अनमेला, अनमेला पोरे को कहते हैं। तो पोरा सिर्फ उंगली का वो कान में सामने दिया जाता है, सारी उंगली तो। लेकिन कुरान ने क्या कहा? यजअलूना असाबिअहुम, वो अपनी सारी उंगलियां कान में घुसा देते हैं। मतलब ये कि है तो सिर्फ पूरा घुसता, उनके बस में नहीं है कि सारी उंगली घुसा सके। अगर उनका बस चलता तो वो सारी उंगली भी अंदर घुसा देते, लेकिन सुराख छोटा है, और उस सुराख से सिर्फ पूरा ही अंदर सामने सुराख के आएगा,
مقصد آواز ہمارے کانوں میں نہ آئے. اب سمجھو یہ آواز کیا تھی؟ او کصیب من السماء، یہ بارش آسمان سے اتری، یہ قرآن والی بارش تھی. یہ کیا تھی؟ قرآن کی بارش اللہ نے اتاری. فی ظلمات، اس قرآن کی بارش میں اللہ تعالیٰ نے کفر اور شرک کی وضاحت بھی کر دی کہ یہ کرو گے تو یہ شرک ہے، یہ کام کرو گے کفر ہے، یہ کام کرو گے منافقت ہے. یہ تو ہے ظلمات. ورعد، اور اس کے اندر گرج. گرج کا معنی کفر اور شرک کے اوپر جو سزائیں اللہ نے جہنم کی ذکر کی ہے قرآن میں، ان کا بھی ذکر ہے. اور برق کا معنی بجلی. بجلی چمکتی ہے تو بندے کو چیزیں نظر آتی ہیں، کون سی چیز میرے لیے نفع والی، کون سی نقصان والی. اب اس سے مراد اللہ کی وحدانیت کے دلائل. برق سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی وحدانیت کے دلائل بھی قرآن میں موجود ہیں. شرک اور کفر کی وضاحت بھی موجود ہے، اور اس کفر اور شرک اختیار کرنے والے کافروں کا انجام یعنی جہنم کی سزائیں اور وعیدیں وہ بھی اس میں موجود ہیں. اب یہ قرآن اللہ نے اتارا، چاہیے تو یہ تھا کہ منافق اس قرآن کو سنتے، اس قرآن کو، لیکن یوں ہی یہ قرآن کی آوازیں آئیں تو انہوں نے کیا کیا؟ اپنے کانوں میں انگلیاں دے لی کہ یہ قرآن ہمارے کان تک نہ پہنچے، اس کی آواز ہمارے کانوں تک نہ پہنچے، اس کا اثر نہ ہو جائے ہمارے اوپر. کیوں؟ حذر الموت، موت کے ڈر سے، موت کے ڈر سے. ہاں، امام رازی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں بڑا شاندار نقطہ لکھا، اور قاضی بیضاوی رحمت اللہ علیہ نے بھی لکھا تفسیر بیضاوی. یہ حذر الموت کیا ہے؟ یہ اپنے سابقہ باپ دادے کے دین کو چھوڑنا. مشرک اور کافر کے لیے باپ دادے کے دین کو چھوڑنا موت ہے، موت ہے. تو اس موت کے ڈر سے کہ اگر میں نے قرآن سن لیا تو شاید میں اپنے باپ دادے کے دین کو چھوڑ نہ بیٹھوں، نہ سنوں گا، نہ مجھے باپ دادے کے دین کو چھوڑنا پڑے گا. اس لیے کیا کیا؟ یجعلون اصابعهم فی آذانہم، اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں. واللہ محیط بالکافرین، اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کو گھیرے ہوئے. محیط احاطہ سے، احاطہ کا معنی گھیرنا، احاطہ یحیط احاطۃ. اللہ تعالیٰ نے گھیرا ہوا ہے ان کو. کیا مطلب؟ اپنی قدرت سے، اپنے علم سے اور اپنے سزاؤں سے کافروں کو گھیر رکھا ہے. یعنی آج اگر وہ بے قدری کر رہے ہیں اور میرے قرآن کو نہیں سن رہے اور کانوں میں انگلیاں دے رہے ہیں تو کیا مطلب ہے؟ یہ بچ جائیں گے میری سزاؤں سے. جہاں جہاں بھی بھاگیں گے میرے احاطہ قدرت سے یہ باہر نہیں نکل سکتے. میں اپنے طور پہ ڈھیل دے دوں، مہلت دے دوں، کچھ وقت دے دوں، شاید سمجھ جائیں، شاید سمجھ جائیں، یہ تو میری مرضی ہے. لیکن اگر میں پکڑنے پہ آؤں تو پھر یہ میری سزا سے بچ. جیسے قرآن نے سورۃ رحمان میں فرمایا، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا. اے جنوں انسانوں، اگر میرے آسمان و زمین کے مدار سے کہیں بھاگ کے باہر فرار ہو سکتے ہو، نکل سکتے ہو، طاقت ہے تمہارے اندر، فانفذوا، نکل کے دکھاؤ، بھاگ جاؤ. لیکن ساتھ فرما دیا لا تنفذون الا بسلطان، نہیں بھاگ سکتے ہو مگر طاقت سے، اور طاقت تو ہے کوئی نہ تمہارے پاس اتنی. لا تنفذون الا بسلطان، بھاگتا وہی ہے جس کے پاس طاقت ہو، اور اتنی طاقت کوئی نہیں ہے تمہارے پاس. تو پھر کیا ہی اچھا ہے، آ جاؤ اس رحمان کی طرف جو بڑا ہی مہربان ہے.
الرحمن علم القرآن، اس نے تمہیں قرآن سکھا دیا، تمہاری ہدایت کا ذریعہ بنا دیا، آ جاؤ آ جاؤ، مخالفت چھوڑو، اسی میں عافیت ہوگی تمہاری دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ وہ بجلی ان کی آنکھوں کو اچک لے۔ وہ جو بارش کے اندر بجلی چمکتی ہے، ممکن ہے کہ ان کی آنکھیں ختم ہو جائیں اس بجلی کی وجہ سے، تو خیرہ ہو جائیں، چندیا جائیں، یعنی ان آنکھوں کو پورا مکمل کھول کے دیکھ نہ سکو گے یہ۔ کلما اضاء لهم مشوا فیہ، اب کہا ان منافقوں کی حالت کیا ہے؟ کلما اضاء لهم، جب اللہ تعالیٰ ان کے لیے روشنی پیدا کر دیتا ہے، وہ بجلی چمکنے کی وجہ سے، مشوا فیہ، مشا یمشی سے، مشوا فیہ، اس میں چل پڑتے، روشنی ہوتی ہے تو اس میں وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، اظلم ظلمت سے ہے، اور جب تاریکی اور ظلمت چھا جائے، قاموا، وہیں پہ رک جاتے، وہیں پہ رک جاتے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ جب روشنی ہوئی تھی، دور تک دیکھ لیا انہوں نے یہ راستہ ہماری منزل کو جاتا ہے، تو پھر اگرچہ اندھیرا ہو گیا تھا تو اس دیکھی ہوئی بجلی کی روشنی میں آگے چلتے رہتے، آہستہ آہستہ چلتے رہتے، وہاں پہنچ جاتے، اتنے میں پھر بجلی چمک جاتی، پھر آگے کا سفر دیکھ لیتے، کدھر مڑنا ہے کدھر نہیں مڑنا، تو ادھر اندھیرا ہونے کے باوجود چلتے رہتے، اپنی منزل کو پہنچ جاتے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ وہ تو یوں ہی تاریکی چھائی وہیں پہ کھڑے ہوئے، اوپر سے بارش، اولے، گرج، اور ادھر سے منزل تک پہنچنے کی فکر ہی کوئی نہیں، یوں ہی تاریکی چھا جاتی ہے، وہیں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کیا مطلب اس کا؟ منافق مفاد پرست تھے۔ منافق کیا تھے؟ جنہوں نے کلمہ تو پڑھا اوپر اوپر سے اور اس کو اپنی عقل مندی سمجھا، دیکھو ہم ان کو بھی کہتے ہیں تمہارے ساتھ ہیں، ان کو بھی کہتے ہیں تمہارے ساتھ ہیں، تو یہ ہماری عقل مندی ہے۔ کلما اضاء لهم، جب کسی سفر جہاد میں سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ دشمن کمزور ہے اور ہمیں فتح ہوگی اور اس میں مال غنیمت ملے گا اور فاتح بن کے واپس آئیں گے، مشوا فیہ، بھاگ بھاگ کے چل پڑتے ہیں، ادھر مال ملنے کی توقع ہے۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، اور جب سمجھتے ہیں کہ یہ تو سفر بڑا مشکل مشقت والا اور دشمن بڑا طاقتور ہے اور ادھر سے کچھ نہیں ملے گا سوائے تکلیف اور مصیبت برداشت کرنے کے، اور کچھ حاصل نہیں ہوگا، جیسے غزوہ تبوک میں ہوا۔ غزوہ تبوک میں 10ویں پارے میں آئے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کھول کے بتا دیا، شام کے بارڈر پر تبوک جانا ہے اور رومیوں کی فوج سے مقابلہ ہے۔ فصلیں پکی ہوئی تھیں، گرمی کی شدت کا موسم تھا، سفر بھی دور دراز کا تھا، اور اس نتیجے میں کوئی آ کر کہتا ہے جی میں بیمار ہوں، کوئی کہتا ہے میرے پیٹ میں درد ہے، کوئی کہتا ہے میرے بچے بیمار ہیں، کوئی کہتا ہے میری بیوی بیمار ہے، کوئی کہتا ہے مجھے ویسے مروڑ آ رہے ہیں، تو اس طریقے سے مختلف قسم کے عذر بہانے کرتے رہے۔ یہ ہے وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، دور دراز کے مشقت والے سفر سے جان چھڑائی اور گھروں میں بیٹھ گئے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کی آنکھوں اور ان کے کانوں اور ان کی آنکھوں کو لے جائے، یعنی سلب کر لے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور یہ سلب کرنا آنکھوں یا کانوں کا اللہ پر مشکل بھی نہیں، کیوں؟ اللہ ہر چیز پہ قادر، جو چاہے کر سکتا ہے۔ یہاں تک الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ سے لے کر یہاں تک تمہید تھی۔ سورۃ بقرہ کی کیا تھی؟ اس تمہید میں
سب سے پہلی آیت میں ذالکل کتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین کے اندر اس کتاب کی عظمت کا بیان تھا کہ اس میں کوئی شک نہیں اور یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اور پھر اس کتاب کے اوپر جو عمل کرے گا وہ متقی کہلائیں گے، ان کا بیان، جو انکار کرے گا کافر کہلائیں گے، ان کا بیان، اور پھر درمیان میں منافقوں کا جو ایک مفاد پرستوں کا ٹولہ آیا پھر تفصیلاً ان کا بیان۔ یہ تین جماعتوں کا بیان، کتاب اللہ کی حقانیت اور ماننے یا نہ ماننے والوں کے اعتبار سے تین جماعتوں کا بیان، یہاں تک سورۃ بقرہ کی تمہید۔ اب اس کے بعد یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، یہاں سے اصل سورت کا مرکزی دعویٰ بیان کیا۔ کیا کیا؟ مرکزی دعویٰ بیان کیا۔ اے لوگو، یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم، عبادت کرو اپنے رب کی۔ یہاں عبادت بمانے سور پکار کے ہے، چونکہ حدیث میں آیا الدعاء هو العبادہ، الدعاء، ہاں دعا ہی عبادت ہے۔ تو کہیں دعا کا لفظ آئے تو وہاں عبادت والا معنی کر سکتے ہو، کہیں عبادت کا لفظ آئے گا تو دعا والا معنی، چونکہ حضور نے دونوں کو ایک قرار دیا، الدعاء هو العبادہ۔ تو یہاں پر اعبدوا بمانے ادعو کے ہوگا، اعبدوا بمانے کس کے؟ کیا مطلب؟ مشکلات میں، مصائب میں، حاجات میں اللہ کو پکارو، اعبدوا ربکم، اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو۔ کون سا رب؟ اب اس کی چند صفتوں کا بیان۔ پہلی صفت الذی خلقکم، وہ رب تمہارا جس نے تمہیں بھی پیدا کیا، والذین من قبلکم، تم سے پہلوں کو بھی پیدا کیا، یعنی تمہارے آباء و اجداد کو اور ساری کائنات کو، لعلکم تتقون، شاید کہ تم بچ جاؤ، کس سے؟ جہنم کی آگ سے۔ یہ عقیدہ توحید اپناؤ گے تو جہنم کی آگ سے بچ جاؤ گے۔ لعلکم تتقون، اچھا لعل ترجی کے لیے ہوتا ہے، پڑھایا تھا کہیں بھائی نہ امیر میں یا ہدایت الناس۔ لعل کس کے لیے ہوتا ہے؟ ترجی۔ ترجی کا معنی امید، ممکن ہے یہ کام ہو جائے۔ ترجی کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ترجی رجا سے ہے، رجا امید کو کہتے ہیں، شاید یہ کام ہو جائے۔ لیکن یہ لعل ترجی کے لیے وہاں ہوتا ہے جب یہ اس کی نسبت بندوں کی طرف کی جائے، کیونکہ بندوں پر اس کام کے ہونے یا نہ ہونے کی امید ہوتی ہے، ممکن ہو جائے، ممکن ہے۔ لیکن جس وقت لعل کی نسبت اللہ کی طرف ہو، اللہ کی کلام میں آ جائے، اللہ کہے یہ کام کرو، یہ نتیجہ نکلے گا، اور درمیان میں لعل آ جائے، وہاں پر ترجی نہیں ہوتی، وہاں پر یقین ہوتا ہے۔ کو پیدا کیا لعلکم تتقون، یقیناً جہنم کی آگ سے بچ جاؤ گے اگر یہ عقیدہ اپناؤ۔ مشرکین میں تین عقیدے تھے، توجہ سے سن لینا۔ مشرکین مکہ کے تین نظریات تھے شرکیہ۔ پہلا، وہ اپنی حاجات میں جہاں اللہ کو پکارتے تھے وہاں پر اپنے معبودان باطلہ کو بھی پکارتے تھے۔ یہ نہیں کہ وہ اللہ کے قائل نہیں تھے۔ آج کل کے اہل بدعت وہ لوگوں کا یہ نظریہ بناتے ہیں، دیکھو جی اللہ کو پکارے اور اللہ کے ساتھ اللہ کے اولیاء انبیاء کو بھی پکار لیا جائے تو اس میں کوئی شرک نہیں۔ مشرکین مکہ تو اس لیے مشرک کہلائے کیونکہ وہ صرف اور صرف اپنے معبودان باطلہ کو پکارتے تھے، حالانکہ یہ قرآن سے ناواقفیت اور جہالت کا نتیجہ۔ اذا رکبوا فی الفلک
दाउल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, अल्लाह को भी पुकारते। पहले छोटे छोटों को पुकारते, वहां से काम न बनता, अब कहते बड़े को पुकारो। वो अल्लाह के कायल थे, अल्लाह की पुकार भी करते थे। इसके बावजूद शिर्क क्यों कहा गया कि वो अल्लाह के साथ उनको पुकारते थे। अब गोया यहां पर दावे में बात हसर वाली आएगी और इसमें माना होगा ओ बुदू रब्बकुम, सिर्फ अल्लाह को पुकारो, सिर्फ अल्लाह को पुकारो। क्यों? आगे जो रब की सिफतें बयान की गई है वो सिफतें उसी अल्लाह में पाई जाती है और किसी में नहीं पाई जाती। खालिक कौन है? अल्लज़ी खलक़कुम, तुम्हें पैदा किया, वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, तुमसे पहलों को पैदा किया। और फिर आगे तीसरी सिफत, अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ फ़िराशन, जिसने तुम्हारे लिए जमीन को बिछौना बनाया, वस्समाअ बिनाअन, आसमान को छत बनाया, व अंज़ल मिनस समाइ माअन, आसमान से पानी उतारा तुम्हारी जरूरतों के लिए, व अखरज बिही मिनस समरात, और उस पानी के जरिए फल निकाले, रिज़्क़न लकुम, तुम्हारे लिए रोजी के तौर पर। ये सारे काम कौन करने वाला है? जिस तरह इन सारे कामों में के करने में अल्लाह का शरीक कोई नहीं, इसी तरह ओ बुदू रब्बकुम के अंदर भी कोई शरीक नहीं, कोई शरीक। तो इसलिए हसर का माना होगा, हसर का माना किसी काम को, किसी फेल को बंद करना एक ही चीज में, यानी ये दुआ और इबादत सिर्फ अल्लाह का हक है, उसी से मांगना है, किसी गैर के सामने हाथ नहीं फैलाने हैं। क्यों? ये बाकी सारे काम जब अल्लाह ने किए हैं तो इबादत भी। फला तजअलू लिल्लाहि अंदादन व अंतुम तालमून, मत बनाओ अल्लाह के लिए शरीक। अंदाद जमा निद्दुन की, निद का माना हम सब और शरीक। अल्लाह ताला का शरीक न बनाओ, यानी पुकार में किसी और को मत पुकारना है। व अंतुम तालमून, और हालांकि तुम जानते भी हो। क्या जानते हो? कि ये सारे काम अल्लाह ही करने वाला है। अल्लाज़ी खलक़कुम से लेकर रिज़्क़न लकुम तक जो 5 सिफतें बयान की हैं, ये 5 सिफतें अल्लाह की हैं। जब ये जानते हो कि ये 5 सिफतें अल्लाह की हैं, तो फिर ये भी मान लेना चाहिए कि पुकार भी अल्लाह का हक है, अल्लाह का। तो मैं बतला रहा था मुशरिकीन मक्का के 3 अकीदे। एक तो ये कि वो अल्लाह के साथ औरों को भी हाजात में पुकारते थे। दूसरा अकीदा, वो अल्लाह के साथ गैरों के लिए नजरो न्याज, मन्नत मनौती, चढ़ावे दिया करते थे। छतरे, बकरे, जानवर वगैरह वो गैरों के नाम पे सबा करते थे। कुरान ने इसको भी शिर्क कहा। तीसरा अकीदा उनका था कि ये हमारे बुजुर्ग और हमारे माबूद अंबिया औलिया, ये अल्लाह के यहां हमारी सिफारिशें करके हमें छुड़ाएंगे। अल्लाह इनकी सिफारिश पर मजबूर हो जाएगा। ये बड़े आला मकाम पे पहुंच चुके हैं और इस मकाम पे पहुंचने के बाद अब अल्लाह इनकी कोई बात रद्द नहीं करता। जो कुछ ये कहेंगे अल्लाह को माननी पड़ेगी। तो कुरान ने 3 जगहों पर इस दावे को पेश किया और हर जगह पर एक उनके शिर्क वाली कैफियत का रद्द किया है। अब ये पहला मकाम है, तो यहां पर पहला शिर्क यानी हाजात और मुश्किलात में गैरों को पुकारना, उसकी तरदीद, उसकी तरदीद। ओ बदू, अभी मैंने बताया, ओ बदू का माना उदू रब्बकुम, और ये सूरत हामी मोमिन के अंदर भी आता है। वक़ाल रब्बुकुम ऊनी फस्तजिब लकुम अस्तजिब लकुम। अल्लाह ताला कहता है मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी पुकारों का जवाब देता हूं। तो जब मैं सुनता हूं, पुकारों का जवाब देता हूं, तो फिर तुम्हें और किसी तरफ जाने की जरूरत ही क्या पड़ी। दूसरा मकाम आएगा दूसरे पारे में। मैंने कल बताया था तफसील से, खुलासा में, इलाहुकुम इलाहुन
واحد، وہاں پر دوسری قسم کے شرک کی تردید ہوگی. کون سی؟ نظر و نیاز اور چڑھاوا دینا. اور ہر دعوے کے ساتھ دلیل جو پیش کی جائے گی وہ اسی شرک کے موافقت میں ہوگی جس قسم کا شرک ان کے اندر تھا. اب وہاں پر کہا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون. اب یہ عقلی دلیل پیش کی اور اس میں بتایا گیا کہ یہ ساری کی ساری چیزیں جب اللہ نے بنائی ہیں تو ان میں سے جو چیز دو اللہ کے نام کی دو. تیسرے نمبر پہ دعویٰ پیش کیا گیا تیسرے پارے میں آیت الکرسی کے شروع میں اللہ لا الہ الا ہو. تو وہ تیسرے قسم کے شرک کی تردید اللہ وہاں پر کر رہے ہیں. کیا تھا؟ سفارشیں کرتے ہیں اللہ کے ہاں اور ہمارے بگڑے ہوئے کام بنوا دیتے ہیں. اللہ نے وہاں پر اسی آیت الکرسی میں آگے چل کے کہا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. کون ہے جو اللہ کے ہاں بول سکے اور سفارش کر سکے اس کی اجازت کے بغیر؟ تو یہ جو تم نے اپنی طرف سے من گڑت ایک سفارش بنا رکھی ہے کہ وہ جو چاہیں گے اللہ سے منوائیں گے، یہ غلط ہے. ہاں الا باذنہ، جس کو اللہ کی طرف سے اجازت ہوگی وہ بولے گا، سفارش بھی کر سکے گا. تو تیسرے مقام پر اس تیسرے شرک کی ترکیب، 3 قسم کا شرک اور 3 بار ہی اس دعوے کو پیش کیا اور ہر جگہ پہ ایک خاص قسم شرک کی جو ان میں پائی جاتی تھی اس کی تردید فرمائی. اب اللہ کی توحید کے بعد دوسرا سب سے بڑا عقیدہ رسالت کا ہے. توحید کے بعد کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو اور آپ کی نبوت کو ماننا. اب توحید کا عقیدہ بیان کر دیا، اس کے بعد رسالت کو شروع فرمایا. فَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور اگر تمہیں شک ہو، ان کنتم فی ریب، اگر تم شک میں پڑے ہوئے ہو، مما نزلنا علی عبدنا، اس چیز میں جو اتاری ہم نے اپنے خاص بندے پر، علی عبدنا بندے پر، بندے سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بڑی عجیب بات ہے کہ قرآن بھی آپ کی عبدیت کا اس بات کرے. نبی بندہ تھا. سورت بنی اسرائیل کے شروع میں بھی کیا کہا؟ سبحان الذی اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گیا، راتوں رات معراج کروایا اور بندے کو لے گیا. پھر کہاں پہنچا بندہ؟ وہ اللہ کے پاس، سدرۃ المنتہا سے بھی اوپر، جہاں میرے اللہ نے چاہا، جہاں تک سیر کروانا چاہا کروائی. پھر اللہ نے کہا سورت نجم میں فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، پھر وہاں پر میں نے اپنے بندے کو بہت سارے احکامات دیے وحی کے ذریعے. اوحا الی عبدہ، زمین پر ہے تب بھی بندہ، معراج پر گیا تب بھی بندہ، اور اللہ کے قریب ہوا تو تب بھی حقیقت نہیں بدلی، پھر بھی بندہ رہا. اور جب تک تم اس کی بندگی اور عبدیت کا اقرار نہیں کرو گے، مسلمان اللہ اور اللہ کا رسول ہے، اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ہے. جب تک بندہ نہیں مانیں گے مسلمان ہوں گے. کفر سے اسلام میں آنے کے لیے اللہ نے یہ 2 شرطیں رکھی ہیں. ایک، میری وحدانیت کا اقرار کرو، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور دوسرا اشہد ان محمدا عبدہ، میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول. ایک آدمی سے میری بات ہوئی تو وہ کہنے لگا جی قرآن اور کلمہ شہادت عبدہ پڑھی رکھو لیکن اپنی زبان بندہ نہیں آتا.
اپنی زبان اس بندہ آپ ہوگی گستاخی بنی، نعوذ باللہ اللہ گستاخ بنا جس نے کہا میرے بندے کو کہو بندہ، میں بھی کہہ رہا ہوں تم بھی جب تک بندہ نہیں کہو گے اس وقت شہادت کے بغیر مسلمان نہیں ہوگے، نماز مکمل نہیں ہوگی۔ تشہد میں نماز میں ہم پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تو بھائی سارے کے سارے انبیاء بندے تھے، بشر تھے، انسان تھے، اولاد آدم سے تھے، اور جو ایک بشر اور انسان میں ضرورتیں ہوتی ہیں وہ ساری ضرورتیں اللہ نے ان انبیاء کے اندر بھی۔ بشر کو بھوک لگتی ہے، حضور کو بھی بھوک لگتی تھی، بشر کو پیاس لگتی ہے، حضور کو پیاس لگتی تھی، بشر کو تھکاوٹ ہو جاتی ہے، حضور کو بھی تھکاوٹ ہو جاتی، بشر بھول سکتا ہے، نبی کو بھی بھول لگ جاتی۔ حدیثوں کے ذخیرے بھرے پڑے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے پڑھاتے ایک دفعہ دو پر حور کا سلام پھیر دیا، 4 رکعتوں والی نماز تھی، 2 پر سلام پھیر دیا۔ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آج نماز کم ہو گئی ہے؟ نہیں یار کم تو نہیں ہوئی۔ فرمایا پھر آپ نے نماز تھوڑی پڑھائی ہے؟ اچھا، آپ نے فرمایا انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح بشر ہوں، انسان ہوں، انسا کما تنسون، جیسے تم بھول جاتے ہو مجھے بھی تو بھول لگ سکتی ہے، انسان ہوں۔ فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي، جس وقت میں بھول جاؤں تو مجھے پیچھے سے لقمہ دے دیا کرو، سبحان اللہ کہہ دیا کرو۔ لقمہ دینے کا مطلب کیا؟ مقتدی سبحان اللہ کہے تو امام سمجھ جائے گا مجھ سے کوئی نہ کوئی غلطی ہو، اس لیے حضور نے پڑھا۔ ایک دفعہ 4 کی 2 پڑھا دی، اور ایک دفعہ درمیانہ قاعدہ بھول گئے، یہ دوسری دفعہ بھول کا واقعہ ہے۔ درمیان 4 رکعتوں میں درمیانی قاعدہ بھول گئے، ایک تیسری بار 4 کی بجائے 5 رکعتیں پڑھا دی، اور ایک چوتھی بار بھول کا واقعہ ہے، اس میں 3 رکعتوں پر سلام پھیر دیا۔ کیا کیا؟ 3 رکعتوں پر سلام پھیر دیا، ایک دفعہ 2 پر سلام پھیرا، ایک دفعہ 3 پر سلام پھیرا، ایک دفعہ درمیانہ قاعدہ بھول گئے، اور سیدھا تیسری رکعت میں اوپر اٹھ گئے، تشہد میں نہیں بیٹھے۔ اور چوتھا واقعہ 4 کی بجائے 5 رکعتیں پڑھا دی۔ تو جیسے انسان بھول جاتا ہے، نبی کو بھی بھول لگ سکتی ہے، نہ بھولنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، لا یضل ربی ولا ینسا، اس کو کبھی بھول نہیں۔ اب جو مخالفین تھے انہوں نے یہ کہا کہ یہ تو اپنی من گھڑت کلام ہے قرآن، یہ خود بناتے ہیں اور پھر ہمارے سامنے آ کر پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ اللہ کی کلام ہے، یہ اللہ کی کلام ہے، اللہ کی کلام ہے۔ اللہ نے جواب میں فرمایا اگر تمہیں اس کلام میں شک ہو جو ہم نے اتاری اپنے بندے پر، تو پھر فاتو بسورۃ من مثلہ، لے آؤ اس کی ایک سورت جیسی سورت۔ 114 صورتیں ہیں، 113 معاف کرتا ہے، صرف ایک سورت کے برابر، اور سورت پر تنوین تقلیل کی ہے، سب سے چھوٹی سورت پر تنوین کون سی؟ تقلیل کی، تقلیل قلت کی طرف اشارہ ہے، یعنی جس کے لفظ، جس کے حروف باقی تمام صورتوں سے تھوڑے ہوں، کسی لمبی صورت کا مطالبہ بھی نہیں، سب سے چھوٹی صورت قرآن کی جو تمہیں نظر آئے اس کے برابر ایک صورت لا کے دکھاؤ۔ وَدُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور بلا لو اپنے حمایتیوں کو۔ شہداء کا معنی کیا یہاں؟ حمایتی۔ بلا لو اپنے حمایتیوں کو، من دون اللہ، اللہ کے ماں سوا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو کہ یہ اپنی بنائی ہوئی کتاب ہے۔ ان کنتم صادقین کا کیا مطلب؟ اگر تم سچے ہو کس بات میں؟
کہ یہ بندوں کی بنائی ہوئی ہے، تو تم بھی تو بندے ہو، بلاؤ اپنے شاعروں کو، خطیبوں کو، بڑے بڑے علماء کو، فصحاء بلغاء کو، اور مل بیٹھ کے سر جوڑ کے بیٹھو اور ایک چھوٹی سی صورت تو بنا کے دکھاؤ، مان جائیں گے کہ واقعتاً یہ بندوں کی بنائی ہوئی ہے۔ لیکن فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا نہ کر سکو، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا یہ شرط ہے، اور فَاتَّقُوا النَّارَ یہ اس کی جزا ہے۔ پھر آگ کی فکر کرو، آگ سے ڈرو، وہ آگ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ اور درمیان میں وَلَن تَفْعَلُوا یہ جملہ معترضہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ جملہ معترضہ۔ اگر نہیں بنا سکتے ہو تو آگ سے ڈرو، اور میرا چیلنج ہے لن تفعلوا، کبھی بھی نہیں بنا سکو گے، کبھی بھی نہیں بنا سکو گے اس صورت جیسی صورت۔ تو جب نہیں بنا سکو گے تو پھر جہنم کی آگ سے بچو، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ انسان تو مشرک کافر انسان، اور پتھر سے کون سے پتھر؟ اس میں دو قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ عام پتھر ہوں گے، اور عام پتھر یہ ایندھن بنا کر جہنم میں ڈالے جائیں گے، کیونکہ پتھر کی تپش زیادہ ہوتی ہے لکڑی کی تپش سے۔ لکڑی ڈالی جائے تو اس سے جو آگ جلے گی اس کی تپش تھوڑی، اور پتھر کی تپش ہے اس سے کہیں زیادہ۔ چولہے سے لکڑی جلتی ہوئی باہر نکال لو اور پتھر بھی ڈال دو اور اس کو باہر نکالو، وہ لکڑی والی آگ پہلے بجھ جائے گی اور پتھر کی گرمی کو گھنٹوں تک باقی اس میں، وہ جلدی ٹھنڈا نہیں ہوگا۔ تو یہ کیوں ہوگا؟ اس جہنم کی تپش زیادہ کرنے کے لیے، تاکہ ان جہنمیوں کو زیادہ عذاب پہنچے اور زیادہ حرارت پہنچے، اس لیے پتھر ڈالے ہوں گے، عام پتھر۔ یہ ایک قول۔ دوسرا قول جو حضرت عبداللہ بن عباس سے اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، وہ یہ ہے کہ یہ ان کے وہ پتھر کی مورتیاں اور بت ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ ڈالیں گے۔ کیوں ڈالیں گے؟ آگ سے پہنچے گی جسمانی تکلیف، اور ان پتھر کی مورتیوں سے پہنچے گی دماغی اور روحانی تکلیف۔ وہ کیا؟ اور یہ تو ہمارے خدا تھے، معبود تھے، ہم ان کو پوجتے تھے، آج یہ بھی ہمارے ساتھ چل رہے ہیں۔ تو مشرک کو جس وقت اپنے معبود کی ایسی تکلیف پہنچنے کا کوئی موقع آ جائے تو اس وقت اس کو بہت تکلیف پہنچتی ہے۔ تکلیف کیسے پہنچتی ہے؟ بڑا ظالم ہے جس نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ حجر کر دیا، لے آؤ نا ذرا اس کو، فاتو بہ علی اعین الناس لعلہم یشہدون۔ پھر گفت و شنید کے بعد کیا کہا؟ حرقوہ وانصروا آلہتکم۔ تکلیف پہنچی تھی تو تب بدلہ لینے کا ارادہ کیا نا، حرقوہ وانصروا آلہتکم۔ تو جیسے مشرک کو دنیا میں آج بھی اگر کسی کا مزار، شرک کا اڈا، کوئی موحد جائے اور وہاں جا کر اس کو آگ لگا دے اور اس کو توڑ پھوڑ کر دے، کیوں بھائی تکلیف پہنچے گی مریدوں کو کہ نہیں پہنچے گی؟ تو آج جب ان پتھروں کو جہنم کے اندر وہ دیکھیں گے کہ جل رہے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ حقیقت میں ان کو روحانی تکلیف پہنچانا چاہتا تھا۔ جسمانی تکلیف بھی پہنچے آگ کے ذریعے، اور اپنے معبودوں کو جلتے ہوئے دیکھیں گے تو روحانی تکلیف بھی ان کو پہنچے۔ اعدت للکافرین، یہ جہنم کافروں کے لیے بنائی گئی، کافروں کے لیے تیار کی گئی۔ اس میں اللہ ایک دعوت فکر دے رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ کیا اے مسلمانوں، یہ تمہارے لیے نہیں بنائی گئی، کافروں کے لیے بنائی گئی۔ لیکن تم اگر وہ کافروں والی عادتیں اپناؤ گے اور اس میں جاؤ گے تو تمہارا اپنا برا ہوگا،
میں نے اس جہنم کی آگ کو مسلمان کے لیے نہیں بنایا، میں نے تو کافر کے لیے بنایا۔ اس لیے تم کافروں والی عادتیں اپنے اندر پیدا نہ کرنا، ورنہ تو سزا پاؤ گے۔ اب اس میں تخویف کا بیان تھا، تخویف بھی اخروی، کچھ یاد آ رہا ہے نا اصطلاحات میں، تخویف اخروی۔ آگے یہ قرآن کا انداز ہے، جہاں جہنم کی وعید کا بیان ہوگا وہاں اللہ مومنوں کو خوش کرتے ہیں، مومنوں کو بشارت جنت کی سنا کے خوش کرتے ہیں۔ اگلی آیت میں مومنوں کے لیے بشارت کا بیان، بشارت اخروی۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور بشارت سنا دو میرے نبی ایسے لوگوں کو جو ایمان لائے، اعمال بھی اچھے کر لیے، أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، بے شک ان کے لیے باغات ہوں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ وہ نہریں کون سی؟ سورۃ محمد میں ان کا بیان، فِيهَا أَنْهَارٌ مِّن مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ، ایسے پانی کی نہریں جو پانی کبھی بھی ذائقہ نہیں بدلے گا اس کا، ہمیشہ تر و تازہ۔ وَفِيهَا أَنْهَارٌ مِّن مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِّن لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، اور ایسے دودھ کی جس دودھ کا کبھی ذائقہ نہیں بدلے گا۔ وَأَنْهَارٌ من خمر لذت للشاربین، شراب کی لذتیں، شراب کی نہریں جو پینے والوں کے لیے بڑی لذت کا باعث بنے گا۔ دنیا کی شراب نہیں جو انسان پیے تو دماغ ہی خراب ہو جائے، زبان سے بہودہ بکواس نکالنے شروع کر دے۔ لا یصدعون عنہا ولا ینزفون، وہ جنت والی شراب طہورا ہوگی، نہ سر میں درد آئے گا نہ اس سے طبیعت میں خرابی آئے گی۔ دنیا کی شراب تو انسان کو انسانیت سے نکال دیتی ہے، بڑبڑانا شروع کر دیتا ہے، ہوش حواس بدل جاتے ہیں۔ وہاں کی شراب شراباً طہورا، اللہ تعالیٰ خود پلائیں گے، وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، سبحان اللہ العظیم۔ اور چوتھی، وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى، صاف شفاف شہد کی نہریں، صاف شفاف شہد کی نہر، ماکھی شہد کی نہر۔ تب تو ہم خالص شہد سے ترس گئے، لیکن وہاں نہریں جتنا کوئی پیے، جتنا استعمال کرے، کوئی رکاوٹ نہیں۔ یہ انہار، کلما رزقوا منہا من ثمرۃ رزقا، جب بھی ان کو دیا جائے گا کوئی پھل بطور رزق کے، کھانے کے، قالوا تو کہیں گے وہ جنتی، ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ تو وہی ہے جو ابھی ہم کھا چکے، ھذا الذی رزقنا اے اوتینا، یہ تو وہی چیز ہے جو ہمیں پہلے دی گئی۔ اس سے علماء نے یہ لکھا ہے کہ جنت کے پھلوں کی شیپ اور شکل ایک جیسی ہوگی، رنگت ایک جیسی ہوگی، لیکن ذائقہ مختلف ہو۔ تو ایک ہی شکل کا پہلے پھل کھا چکا، اب فرشتے جب اسی شکل کا دوسرا پھل دیں گے تو وہ کہیں گے یہ تو کھا چکے ہیں جی، ھذا الذی رزقنا من قبل وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور یہ کیوں کہیں گے؟ کیونکہ ان کو متشابہ پھل دیے جائیں، شکل ایک جیسی، رنگت ایک جیسی، بظاہر دیکھنے میں وہی پھل لگ رہا ہے، لیکن ذائقہ فرشتے کہیں گے کھاؤ تے صحیح، وہ کھاؤ تے صحیح، کھائیں گے تو ماشاءاللہ اور ذائقے الگ۔ اس پر امام راضی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ صرف یہ بات پھلوں تک محدود نہیں، جو ان کو کھانا دیا جائے گا، مثال کے طور پہ حدیث میں آتا ہے مچھلی دی جائے گی تو وہ بھی دیکھنے میں ایک جیسا کھانا ہوگا، سالن ہوگا، لیکن جب وہ دیے جائیں گے تو کہیں گے یہ تو کھا چکے ہیں جی، لیکن وہ کہیں گے کھاؤ، چکھو تو صحیح، چکھیں گے تو ذائقہ
پہلے سالن سے اور الگ مختلف ہے۔ ھذا الذی رزقنا قبل واتوا به متشابہا۔ من قبل سے بعض مفسرین نے یہ لیا کہ اس من قبل سے مراد من قبل ھذا اے فی الدنیا، فی الدنیا، کیونکہ دنیا کے پھلوں اور وہاں کے پھلوں کی شکل، جیسے یہ کیلا ہے اس کے مشابہ کیلا جنت میں ہوگا، یہاں پر سیب ہے اس کے مشابہ سیب ہوگا، یہاں انار ہے اس کے مشابہ انار ہوگا۔ تو وہ کہیں گے اے کوئی نویں پھل تے کوئی نہیں، اے تے اسی دنیا دے وچ کھاندے رہے ہیں۔ ھذا الذی رزقنا من قبل سے مراد کیا؟ دنیا کے پھل۔ لیکن جب وہاں پر چکھیں گے دنیا کے پھل کیا، بھول جائیں گے دنیا کے پھل۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور وہاں پر ان کو ملیں گی بیویاں پاک، مطہرۃ پاک، پاک کس سے؟ ظاہری گندگی نجاست سے بھی پاک ہوگی، اور باطنی نجاست سے مراد گندی سیرت اور گندے اخلاق سے بھی پاک ہوگی۔ دنیا کی عورت اس میں حیض و نفاس کی غلاظتیں ہوتی ہیں، جن غلاظتوں کے ہوتے ہوئے آدمی قریب نہیں جا سکتا، قرآن نے خود منع کر دیا لا تقربوہن حتی یطہرن، جب حیض کی آلودگی اور نجاست ہو تو مت جاؤ بیویوں کے پاس، یہ آلودگی ہے، نجاست ہے۔ لیکن جنتی عورتوں کے اندر حیض نفاس کی نجاستیں، دنیا کی عورت جھوٹ بولتی ہے، مرد بھی شامل ہے اس میں، جھوٹ کی عادت ہوتی ہے، غیبت کی عادت ہوتی ہے، گالی گلوچ اور بد زبانی کی عادت ہوتی ہے، بہتان تراشی کی عادت ہوتی ہے، ایسے ہی غلط بہتان لگا دینا دوسری عورت کے اوپر۔ لیکن فرمایا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، وہ جنت کی عورتیں بڑی نیک سیرت عورتیں، نیک سیرتیں، نیک صورت بھی، نیک سیرت، پاکیزہ عورتیں ہوں گی۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور اس میں مستقل ایک اور نعمت کا بیان ہے، وہ کیا؟ کبھی ان کو وہاں سے نکالا نہیں جائے گا، بھئی یہ ساری نعمتیں ملیں، لیکن یہ کہہ دیا جائے یہ 1 مہینے کے لیے ہے، بھئی کھا پی لو جتنی کھا پی لے، تو 1 مہینے کے بعد دیس نکالی مل جائے گی، اس نعمت کا فائدہ انسان محسوس کرے گا؟ نہیں، یہ تو عارضی ہے، بھئی چھین لی جائے گی، ختم ہو جائے گی، ہمیں نکال دیا جائے گا، نہ، یہ ساری نعمتیں کھانے کی بھی، باغات، نہریں، رزق، پھل، بیویاں، یہ سارا کچھ ہوگا، لیکن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگا۔ ہم فیہا خالدون، کبھی بھی نکالا نہیں۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها۔ اب یہاں پر 2 شبہات کا جواب دیا جائے گا۔ ایک شبہ تو یہ مشرکین کا، جب مسئلہ توحید بیان کیا نا نبی علیہ السلام نے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اپنے رب کی سور پکار کرو اور کسی کی نہیں، اور کسی کی سور پکار کرو گے تو اس کی مثال مکھی کی، لن یخلقوا ذبابا، وہ تو ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے، وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، اگرچہ سارے مل کے زور لگائیں۔ شیر دا پتر منگی کھڑا اس کو قبر آلے کو، اللہ نے بھی مشرک کو آخری گھر تک پہنچایا، نہ مانے نہ مانے، لیکن دلائل سے سمجھانے کی کوئی کسر نہیں چھوڑ۔ لن یخلقوا ذبابا، مکھی بھی نہیں بنا سکتے، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اور اگر وہ مکھی ایک ذرہ اٹھا کے کھس کے لے جاوے
यस्लुब उस्बाब, सलब का मादा, सलब का माना खस लेना, छीनना। खसदा कौन है? जेड़ा ताकतवर हो। मक्खी ताकतवर है उन मरे हुए बुजुर्गों से भी। जो मुरीद उस पर न्याज़ें लेके आते, अगर मक्खी उनमें से एक जर्रा उठा के मुंह में लेके जाए, ला यस्तंक़िज़ूहु मिन्हु, वो एक जर्रा भी उसके मुंह से वापस नहीं ले सकते। दूसरे मकाम पे फरमाया, मसलुल्लज़ीना इत्तख़ज़ू मिन दूनिल्लाहि औलिया कमसलिल अन्कबूत, जिन जिन को लोग अपना कारसाज और मुश्किल कुशा हाजत रवा समझ के पुकारते हैं, उनकी मिसाल तो मकड़ी, डावर। इत्तख़ज़त बैता, ये जो घरों में दीवारों पे जाले बना के बैठ जाता है शिकारी बन के, जो मक्खी आती है वहां पर उस जाल में फंसती है, बस उसको अपने पांव के साथ वो अपने करीब करके उसके दिल पर अपना सूंड लगा के उसका खून चूस के मुर्दा बना के उसको छोड़ दिया। लेकिन कहा इन्ना औहनल बुयूत लबैतुल अन्कबूत, सब घरों से कमजोर तरीन घर वो डावर का घर, जो ना सर्दी से बचा सके, ना गर्मी से बचा सके, ना बादो बारां और जक्खड़ तूफान से बचा सके, बड़ा कमजोर घर। फरमाया यही हाल है मुशरिक के माबूदों का, जो ना उसको राहत पहुंचा सके, ना उसको नुकसान से बचा सके। अब ये मिसालें, एक जगह पे मक्खी की मिसाल बयान फरमाई, एक जगह पे डावर मकड़ी की मिसाल बयान फरमाई। मुशरिक जल गए और साडे बुजुर्गां नूं मक्खियां ते मच्छरां दे नाल मिसाल बयान करी। ये अल्लाह की कलाम नहीं है, ये इसकी अपनी कलाम है। अल्लाह इतना बड़ी जात होकर वो अपनी इस मुकद्दस कलाम में मक्खियां ते मच्छरां की मिसाल बयान करता, मकड़ियों की मिसालें बयान करता है। ये तो घटिया और खसीस चीज है, और ऐसी घटिया चीज की मिसाल कुरान में नहीं आनी चाहिए। हाँ, असल दुख मिसाल बयान करने से नहीं था, असल दुख अपने माबूदों की कमजोरी और बेबसी और आजिज़ी के बयान पर था। इतना आजिज़ और इतना कमजोर करार दिया, जैसे डावर का घर बेकार होता है, मक्खी को बनाना मुश्किल होता है। तो कहने लगे कि अल्लाह की कलाम, अल्लाह को क्या पड़ी थी मक्खियों और मच्छरों की बातें अपने कुरान में जिक्र करने से। ये शुबा था, ये इतराज बना। अल्लाह ने इसका जवाब दिया, लेकिन इस जवाब से पहले वो कानून दोहरा लो जो अभी मैंने पहले बताया था कि हमें कुरान में कई जगहों पर इसकी जरूरत पड़ेगी। वो सिफत जो बंदे के साथ खास हो, जब उस सिफत को अल्लाह की तरफ मंसूब किया जाए, वहां उसका हकीकी लुग़वी माना मुराद नहीं होता, उसका नतीजा मुराद होता है, उसका नतीजा मुराद होता है। अब यहां पर अल्लाह ने इसका जवाब देते हुए कहा, इन्नल्लाह ला यस्तही अन यज़रिबा मसलन मा बऊज़तन फमा फौक़हा, बेशक अल्लाह नहीं हया करते, ला यस्तही नहीं हया करते, अन यज़रिबा के बयान करें, मसलन मा कोई मिसाल भी। अल्लाह ताला किसी भी मिसाल बयान करने से हया नहीं करते। अब हया बंदे की सिफत है। हया के किसको कहते हैं? ये एक बंदे की सिफत है। बंदे में हया या होना या ना होना पाया जाता है, लेकिन जब इसकी निस्बत अल्लाह की तरफ करेंगे तो
تو وہ بندے والا حیا کرنا وہ اللہ کے اندر نہیں مانیں گے۔ بندے کا حیا کیا ہوتا ہے؟ انقباض النفس عن ارتکاب القبائح، یہ حیا کی تعریف ہے۔ انقباض النفس عن ارتکاب القبائح، کسی بھی کبھی اور غیر شرعی بات کو یا حرکت کو کرنے سے اپنے نفس کو روکنا، اس کو حیا، حیا کس کو کہتے ہیں؟ غلط اور کبھی حرکت کرنے سے اپنے نفس کو روکنا۔ تو ایسا حیا معاذ اللہ اللہ میں آ سکتا ہے؟ اللہ کا تو نفس ہی کوئی نہیں، جان ہی کوئی نہیں، جسم ہی کوئی نہیں، تو پھر یہاں پر کیا کریں گے؟ اس کا نتیجہ مراد، لغوی معنی مراد نہیں ہوگا حیا والا، بلکہ کیا معنی ہوگا؟ نتیجہ۔ اور نتیجہ حیا کا کیا ہوتا ہے؟ جس بندے میں حیا ہوتا ہے، حیا کی وجہ سے وہ کبھی کام کرنے سے رک جاتا ہے۔ تو یہاں پر معنی رکتے نہیں، بندے کچھ سے کچھ کہتے رہے، بے شک اعتراض کرتے رہے، لیکن اللہ ضرور اس مثال کو بیان کر کے چھوڑے گا تاکہ اس مسئلے کی خوب وضاحت ہو جائے۔ بعوضۃً، وہ مثال فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، مشرک کچھ نہ کچھ آکھ دے رہے، ہم تو مان چکے ہیں کہ جو یہ مثال اللہ نے بیان کی ہے بڑی فٹ۔ اے دسو ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، اللہ اتنی عظیم ذات کوئی چھوٹی چھوٹی حقیر حقیر چیزاں کا نہ لوے، اے اللہ دی شان جچدی نہیں گل۔ ماذا اراد، دھیان لینا چاہتا ہوں، کون ہے جو ان مثالوں کو مان لے تے جنت کا حقدار بن جائے، تے کون ہے جو اس کے اوپر اعتراض کرے اور اعتراض کرنے کے بعد پھر وہ گمراہ ہو جائے اور پٹک جائے۔ تو جو تو اللہ تعالیٰ کی اس مثال کو مان لے گا یہدی بہ کثیرا، وہ ہدایت پا جائے گا، اور جو نہیں مانے گا اور اعتراض کرے گا یضل بہ کثیرا۔ ایسی ہی مثالوں کے ذریعے اور ایسی وحی کے ذریعے بعضوں کو اللہ گمراہ کرتا ہے اور بعضوں کو۔ اچھا، یہاں پر پھر وہی اعتراض اگر کوئی کرے، ختم اللہ علی قلوب اقوانا، اللہ نے مہر لگا دیتی، انہاں دا کی قصور ہے؟ اللہ نے گمراہ کر دیتا، انہاں دا کی قصور ہے؟ یضل بہ کثیرا کیا مانا؟ اللہ اس کے ذریعے بہت ساروں کو گمراہ کرتا ہے، تو اللہ گمراہ کر دیتا ہے تو انہاں بیچارہ دا کی قصور ہے؟ انہاں دا ایو قصور ہے جڑا اتنے اللہ نے ذکر کیتا، فیقولون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، انہوں نے اللہ کی ذات پہ نکتہ چینی کی، اللہ کو کیا پڑی تھی ایسی کمزور کمزور اور حقیر حقیر چیزوں کو مثال میں ذکر کرنے کی۔ تو جب انہوں نے اللہ کے اس مثال دینے پر اعتراض کیا، اللہ تعالیٰ نے ان سے ہدایت چھین۔ یضل بہ کثیرا، بہت ساروں کو اللہ گمراہ کرتا ہے، ویہدی بہ کثیرا، بہت ساروں کو ہدایت دیتا ہے۔ وما یضل بہ الا الفاسقین، اور نہیں گمراہ کرتا مگر حد سے باہر نکلنے والوں کو۔ فاسقین فسق سے ہے، فسق کا معنی خروج، لغوی معنی کیا ہے؟ خروج، نکل جانا۔ اور فاسق کو فاسق کیوں کہتے ہیں؟ یہ اللہ کی اطاعت سے نکلا ہوا ہوتا ہے، اللہ کی اطاعت سے، جو اللہ کی بات ماننے سے نکل جائے، انکار کر دے، اللہ اس کو گمراہ کر دیتے۔ وہ فاسق کون لوگ ہیں؟ الذین ینقضون عہد اللہ، جو توڑ دیتے ہیں اللہ کے وعدے کو۔ اللہ کے وعدے سے مراد یہاں ایمان والا معنی، لا الہ الا اللہ کہا لیکن کہنے کے بعد پھر توڑ دیا، پھر اوروں سے جا کر مشکل کشائی، حاجت روائی کی درخواستیں پیش کرنی شروع کر دی۔ یہ اللہ سے کیے ہوئے وعدے، یہ وعدہ نہیں ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، کرتے رہیں گے، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور
مانگتے رہیں گے، یہ ایک وعدہ کیا۔ لیکن جس وقت نماز سے فارغ ہوا، مشکل پڑی، اس وقت بھاگ پڑا، کبھی گھوڑے کے سامنے، کبھی گائے کے سامنے، کبھی درخت جنڈی کو حاجت روا مان لیا، کبھی قبر کو، مزار والے کو حاجت روا مان لیا۔ یہ اللہ کی اطاعت سے اور وعدے کو توڑا کہ نہیں توڑا؟ الذین ینقضون عہد اللہ، جو اللہ کے وعدے کو توڑ دیتے ہیں، من بعد میثاقہ، بعد اس کے کہ پختہ کیا تھا اس کو۔ میثاق کا معنی کیا؟ پختہ کیسے؟ اس کی مثال دو۔ ایک بندہ جھوٹ بول رہے ہوئے، دوسرا اس کو قسم لوے، ایویں چلتے ہیں باہر قسم لے لیں گے یا انہوں آکھن گے چل وضو کر کے چل مسجد چل، مسجد میں آ کے پھر کہیں گے رکھ قرآن پہ ہاتھ۔ یہ ساری کیا ہے؟ میثاق۔ یہ سب کیا ہے؟ پختہ۔ لیکن وہ اپنی قسم کو اور پکا کرنے کے لیے کہتے ہیں چل وضو کر کے مسجد چل، مسجد میں جانے کے بعد قرآن پہ ہاتھ رکھ، اب قسم اٹھا۔ یہ ساری تاکیدیں اس قسم کو پکا کرنے کے لیے۔ تو قرآن نے کہا فاسق بھی کون لوگ ہیں؟ الذین ینقضون عہد اللہ، جو اللہ کے وعدے کو توڑتے ہیں بعد پختہ کرنے کے۔ اور ایاک نعبد و ایاک نستعین کہاں کہا تھا اس نے؟ وضو کیا تھا پہلے، وضو کرنے کے بعد مسجد میں آیا، مسجد میں آنے کے بعد قبلے کی طرح منہ کیا، قبلہ رخ ہوا، پھر اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کہی۔ اب یہ ساری باتیں اس کی پختہ ہو رہی ہیں کہ نہیں؟ ادھر اب نماز میں کہا تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین من بعد میثاقہ۔ دیکھو کتنی پکی قسم، کتنا پکا وعدہ اس نے کیا، قبلہ رخ ہو کے، وضو کر کے، نماز کے اندر۔ لیکن پھر جس وقت باہر جاتا ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں اللہ سے کیا وعدہ کر کے آیا۔ یہ فاسق ہیں الذین ینقضون عہد اللہ، جو اللہ کے وعدے کو توڑتے ہیں پختہ کرنے کے بعد۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور توڑ ڈالتے ہیں اس چیز کو جس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا۔ ما امر اللہ بہ، جس کا اللہ نے حکم دیا تھا۔ کیا حکم دیا تھا؟ ان یوصل، کہ اس کو جوڑا جائے۔ یہ ماں سے بدل ہے، بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ ہاں، جس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا تھا وہ اس کو توڑ دیتے ہیں۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور پھر عقیدہ توحید جہاں توڑا جائے وہاں امن نہیں رہتا، وہاں پر فساد آ جاتا، بد امنی پیدا ہو جاتی۔ جس وقت انہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو توڑا اور شرک کیا اور غیر اللہ سے مدد مانگنی شروع کر دی ما فوق الاسباب تمام معاملات میں، اللہ نے فرمایا یہ کون لوگ ہیں؟ فسادی ہیں۔ یفسدون فی الارض، زمین کے اندر یہ فساد مچا رہے ہیں۔ اولئک هم الخاسرون، اور یہ لوگ گھاٹے ہی گھاٹے۔ کیف تکفرون باللہ،